فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے ان اندھیریوں میں پکارا تھا، مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے بلندی ہو پاکی ہو، میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے آزاد کر دیا۔ 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی۔ ایک ایوب علیہ السلام، تینوں کے جملے سن لیجیے، تینوں کے جملے۔ ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے، انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار۔ اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی۔ یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی۔ تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی۔ یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے۔ یہ 3 دعائیں یاد رکھیں، اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا، ان کی باتوں کو فوراً قبول کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی، مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے،
وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ دو باتیں یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک نئی بات آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ ابھی جو ہے انہوں نے ایک نیا وہ شروع کیا ہے امریکہ میں، سعودیوں کو، اماراتیوں کو، بحرینیوں کو لبھانے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے نا کزن ہیں، ہم لوگ جو ہیں کزنز ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد ایک اسحاق علیہ السلام کے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے، اور دونوں ریلیجین کو یعنی اسلام کو اور جیوز جتنے ہیں اور عیسائی ہیں، یہ سب آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا دین ہے، سب کا دین ایک ہی ہے اوپر جا کر کے۔ تو یہ شوشہ چھوڑ، اور یہ میں آپ کو ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اس پر بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ سعودی بھی اس بات پر اب متفق ہونے جا رہے ہیں کہ ہم سب دین ابراہیمی پر جمع ہو جاتے ہیں، جتنے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے سب جمع ہو جائیں گے۔ اب اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دین ابراہیمی پر اگر کوئی آج قائم ہے تو وہ صرف امت محمدیہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسلمان قائم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، وہ دین حنیف کہتے ہیں سیدھے دین پر قائم تھے، سیدھے راستے پر، شرک میں مبتلا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ دو خداؤں کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ یہی دین ہے جس پر آج ہم عمل پیرا ہیں۔ اب یہ جو کزنز کا مطلب آیا ہے، یہ اس بات کے لیے بھی آیا ہے کہ بیت المقدس کے لیے کیوں لڑ رہے ہو؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نا، عربوں کو چپ بٹھانے کے لیے کہ تمہارے ہاتھ میں مکہ ہے، مدینہ ہے، تمہارے کزنز کے ہاتھ میں بیت المقدس ہے۔ تو چچا بھتیجے یعنی چچیرے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی چیز رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، چچیرے بھائیوں کی لڑائیاں ہیں۔ خیر یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر۔ اب میں آتا ہوں ہمارے یہاں کے اندھ بھکتوں کے لیے جو یہودیوں کی چاٹتے ہیں اور ان کو اپنا آقا و ماوا تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کے گلے سے گلے لگتے ہیں، ہمارے صاحب بھی جا کر کے گلے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بڑی گہری دوستی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اسرائیل کے سارے لوگ بتوں کو توڑتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ یہودی ہے نا۔ تو یہ ان سے پوچھیں کہ تمہارے باپ داداؤں میں سے یا خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ مارا تھا، تو یہ وہاں پر نہیں سوال کریں گے کیونکہ یہودی ہیں، پاور ان کے پاس ہے، تو گلے لگ جاؤ۔ جہاں جہاں پاور دکھے گا وہاں پر گلے لگ جاؤ، اور جہاں غریب ہیں وہاں گائے کا پیشاب یاد آئے گا، وہی پورے جنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہاں بیسک وجہ یہاں پر بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ دغلی پالیسی ہے۔ ان لوگوں سے تمہاری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، آئیڈل ورشپرز جتنے بھی ہیں، ان کی دوستی ان سے کیسے ہو جاتی ہے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں؟ وہ بالکل بتوں کی پوجا نہیں کرتے اور وہ بتوں کو توڑتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی، کہ بتوں کو جہاں پاؤ وہ توڑ دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پھر ان کی دوستی کیسے ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، کسی نے ابھی پھر سے وہ پاکھنڈی گستاخ رسول کی بک سن کر کے مجھ سے کہا کہ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ان کو فتح کرنا ہے، ساری دنیا میں ان کا دھرم قائم کرنا ہے، صرف اور صرف جو ہے بابری مسجد پر کافی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے مکیشور بھی حاصل کرنا ہے۔ مکیشور، مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے دیوتا کا مندر تھا، وہاں پر پتہ نہیں تھا، اور گنگا جل جو ہے وہ وہاں پر بھی زمزم کے روپ میں بہہ رہی ہیں۔ کہاں سے کہاں توڑ مروڑ کر کے کس کی گردن کس کو بٹھاتے ہو؟ عادت سی ہے کبھی ہاتھی کو توڑ کر کسی پہ بٹھا دو،
عادت سی ہے. ارے کہاں زمزم اور کہاں تم کی اصاف اور نائلہ دو بت تھے مکہ میں. یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں نا، اس پہ کیا تھا؟ صفا پہ ایک بت تھا، مروہ پہ ایک بت تھا، اصاف اور نائلہ. یہ دو کون تھے پتہ ہے؟ تاریخ میں یہ بتایا گیا یہ دونوں دو عاشق تھے قبیلہ بنی جرہم کے، اور ایسے کہ یہ چھپ چھپ کر کے اپنے خاندانوں سے گناہ بھی کرتے تھے، زنا بھی کرتے تھے. اور ان کے خاندان والوں نے جب دونوں پر پابندی لگا دی تو ایک بار یہ حج کے قافلے میں آئے اور خانہ کعبہ کے پاس بھی انہوں نے بدکاری کی کوشش کی. ابھی کوشش کر رہے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کے پورے جسم پتھر کے بن گئے تھے. تو برسوں تک ان کے اسی جسم کو لوگ کھڑا کرتے تھے اور ان پر جوتیاں مارتے تھے. پھر دھیرے 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 شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگ گیا کہ یہاں جو بھی صفا مروہ پر صحیح کرتا ہے ان کو چھو کر کے جانا ہے. کچھ لوگ چھونے لگے، بعد میں پھر پوجنے لگ گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی توڑ کر پھینک دیا. یہ تاریخ تھی. جو خانہ کعبہ کی طرف برائی کا ارادہ کیا وہ دھنسا دیا جائے گا قیامت تک بھی. جسے اگر یہاں بیٹھ کر کے بہت شوق ہے تو نکلو اپنے گوفے میں اور جاؤ، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے تم پر برستے ہیں. اللہ کریم اپنے خانہ کعبہ کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائے گا. میں بات عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا. اب ان کے لیے ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا اور اللہ کا حکم آیا جو آج ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اللہ کا یہ حکم تھا. روایت میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. حکم تھا ایک آگ کو، لیکن دنیا میں جہاں آگ بھی جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کئی دن تک رہے، گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، کئی دن تک رہے. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کچھ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلائی. پھر لوگوں نے جب یہ دیکھا معجزہ تو آپ پر ایمان لے آئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عراق کا شہر بابل ترک کر دیا، وہاں سے نکل کر کے پھر آپ مصر تشریف لائے، فلسطین کی سرزمین جو اس وقت مصر کا حصہ ہوا کرتی تھی. وہاں پھر آپ رہنے لگے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا جو معاملہ آگے بڑھا وہ پھر اس اپنے وطن کو ترک کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصلی شہر ہے وہ بابل ہے، جس کو بیبیلون کہا جاتا ہے. عراق میں آج بھی وہ شہر ہے. دنیا کی سب سے پرانی سٹی، اولڈسٹ سٹی جس کو کہتے ہیں بیبیلون، بابل ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی. اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا اور بھی طویل واقعہ 23ویں پارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس پارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی، کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تھے تو اللہ فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام نے ان اندھیریوں میں پکارا تھا، مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے بلندی ہو پاکی ہو، میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے